السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کاروان اردو 8ویں جماعت ہشتم کا چیپٹر عظیم تابعی پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں تابعی کسے کہا جاتا ہے؟ تابعی اس عظیم بزرگ کو کہتے ہیں جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان عالی مرتبت ہستیوں سے دین کا علم سیکھا ہو۔ آئیے ایک عظیم تابعی غزوہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بلند مقام مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابی رسول تھے۔ آپ نے سب سے پہلے حمایت اسلام میں تلوار چلائی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 اصحاب رسول میں سے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ نانا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور دادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب ہیں۔ خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو غنیمت جانا اور ان کے گھروں میں حاضر ہونا، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا اور ان کی مجالس میں شریک ہونا اپنا معمول بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مدینے کے ان 7 فقہا میں ہونے لگا جن کی طرف لوگ دینی معاملات کی تفہیم کے لیے جایا کرتے تھے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جمع کر رکھا تھا۔ دن کو روزے سے رہتے اور شب بھر نماز اور تلاوت قرآن میں بسر کرتے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کے بہت بڑے سخی تھے۔ ان کی سخاوت کے تذکرے میں بیان کیا گیا ہے کہ مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں، سایہ دار درخت اور تناور کھجوریں ایک دلکش و دلربا منظر پیش کرتے تھے۔ سارا سال باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ لگائے رکھتے تاکہ جانور اور چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ جب کھجوریں پکنے کے قریب پہنچتیں اور لوگ انہیں دیکھتے تو دل میں انہیں حاصل کرنے کا خیال آنے لگتا، تو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ ڈالتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر داخل ہو سکیں۔ باغ کے قریب سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، جتنا چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور تھا۔ اللہ نے چاہا کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی آزمائش کی جائے جس میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ ہوا یوں کہ خلیفہ وقت نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق آنے کی دعوت دی۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کر لی اور جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے عظیم الشان استقبال کیا، ان کی آمد کو باعث عزت و تکریم سمجھا اور انہیں کچھ دیر میں اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا خلیفہ کے استقبال میں گیا تاکہ وہاں موجود عمدہ نسل کے گھوڑوں کا مشاہدہ کرے، لیکن شوم قسمت ایک گھوڑے نے بچے کو ایسی کاری دولتی ماری کہ وہ زندگی سے ہی محروم ہو گیا۔ ابھی یہ غمزدہ باپ بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے اپنے ایک پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی۔ سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا۔ ورم بڑی تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے علاج کے لیے ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا۔ سب کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے، ورنہ ورم سارے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اس تجویز کو قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب جراح
پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوا۔ گوشت کاٹنے کا تیز دھار نشتر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ کریں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام چیز سے مدد نہیں لے سکتا، مجھے امید ہے کہ اس دوران ذکر و تسبیح میرے لیے کافی ہوگی۔ پھر جراح نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عروہ تحلیل و تکبیر میں مشغول رہے۔ لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بند کرنے اور زخم کو منمل کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس رات آپ قرآن کا اتنا حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے جتنا معمولاً کیا کرتے تھے۔ آغاز شباب سے لے کر وفات تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مساجد تک پہنچایا، وہ ذات اس بات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مدینہ منورہ لایا گیا، گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گھر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہرگز تمہیں غمناک نہ کرے۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے ایک لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس سے مجھے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں عنایت فرمائے، ان میں سے ایک لے لیا اور 3 بچا دیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے اس سے تھوڑا سا چھینا ہے تو بہت سا باقی چھوڑ دیا ہے، اگر ایک بار مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو ہزاروں بار مجھے عافیت میں رکھا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 برس عمر پائی، جو خیر و بھلائی، تقویٰ اور پرہیزگاری سے لبریز تھی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے بڑا اصرار کیا کہ روزہ افطار کر لیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ وہ اس دنیا میں روزہ کیسے افطار کر سکتے تھے؟ وہ تو حوض کوثر پر حوروں کے ساتھ چاندی کے آب خوروں میں افطاری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماخوذ تذکرہ تابعین، یہ کتاب ہے جس سے یہ لیا گیا ہے، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔